बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहरहाल मुशरिकीन की चाल नाकाम हो गई थी। हर तरह से आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की तबलीग से रोकना चाहते थे, लेकिन उनकी समझ में आ गया था कि वो अपने जदावत को अपने दायरे इख्तियार ही में सूदा कर सकते हैं। लेकिन इसके नतीजे में उन्होंने एक खौफनाक बात सोचनी शुरू कर दी। दरहकीकत इन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि इसमें जो मुसीबत से निपटने के लिए अब इनके सामने दो ही रास्ते रह गए हैं। या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग से ताकत के ज़रिए रोक दें, या फिर आपके वजूद ही का सफाया कर दें। लेकिन दूसरी सूरत हद दर्जा मुश्किल थी, क्योंकि अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ थे और मुशरिकीन के अज़ाइम के सामने वो दीवार बन जाते थे। वो अबू तालिब के पास आए और अबू तालिब को कुरैश ने धमकी दी कि हम जाएंगे और अबू तालिब के सामने हाजिर होंगे और उन्हें धमकी देंगे। इस तजवीज़ के बाद जो सरदार थे कुरैश के अबू तालिब के पास हाजिर हुए और बोले, अबू तालिब, आप हमारे अंदर मन्नो शरफ़ और एहसास के मालिक हैं। हमने आपसे गुजारिश है कि आप अपने भतीजे को रोकें, लेकिन आपने ऐसे नहीं किया। आप याद रखें, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे आबाओ अजदाद के दीन का मजाक उड़ाया जाए और हमें जो है मजबूर किया जाए कि हम जो हैं उन पर ईमान लाएं, या लोगों को वो तबलीग के रिश्ते जो हैं ईमान पे गामज़न करें। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि अब आपके चचा भी आपका साथ छोड़ देंगे, जबकि अब अबू तालिब जो थे जोरदार धमकी के बाद उन पर यह असर हुआ कि आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे, वो ऐसी बातें कह के हैं कि वो खुद अपने आप पर रहम करो, इस मामले में मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मेरे बस से बाहर हो। तो ये बातें सुनकर फिर आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए और वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से कमज़ोर पड़ गए। इसने फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें कि मैं इस काम को इस हद तक पहुँचाए बगैर छोड़ दूँ, या अल्लाह इसे गालिब कर दे, तो या मैं इसी राह में फना हो जाऊँ, तो नहीं छोड़ सकता। मैं कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटूँगा, वो जो चाहें कर लें। इसके बाद आपकी आंखें अश्कबार हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और उठ गए। जब वापस होने लगे तब अबू तालिब ने पुकारा और सामने तशरीफ़ लाए तो कहा, भतीजे जाओ, जो चाहो कहो, खुदा की कसम मैं तुम्हें कभी भी किसी भी वजह से छोड़ नहीं सकता। मिट्टी में दफन कर दिया जाऊं तो अपनी बात खुल्लम खुल्ला कहो, तुम पर कोई भी इस बात का एतराज़ नहीं करेगा। तुम खुश हो जाओ और तुम्हारी आंखें इससे ठंडी हो जाएं। इस भरपूर साथ के साथ आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतमईन और खुश हो गए। कुरैश एक बार फिर अबू तालिब के सामने आए और पिछली धमकी के बावजूद जब कुरैश ने देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं, तो इनकी समझ में आ गया कि अबू तालिब जो हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और वो जो हैं अपने इस मकसद में पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो अपने साथ जो थे, कुरैश जो थे, अपने साथ एक हाँका खूबसूरत नौजवान लेकर आए और उसको कहा कि उसकी नुसरत में आप हकदार होंगे। ऐ अबू तालिब, ये नौजवान जो है आप इसे अपने पास रख लीजिए, आप इसे अपना लड़का बना लें, ये आपका होगा और आप अपने इस भतीजे को जो हमारे हवाले कर दें, जिसने आपके बाओजदाद के दीन की मुखालफत की है, आपकी कौम का शिराजा मुंतशिर कर रखा है और इनकी अक्लों को हमाकत से दुचार कर रखा है। हम इसे कत्ल करेंगे, बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का हिसाब है। अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम, कितना बुरा सौदा है जो तुम लोग मुझसे कर रहे हो। तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं इसे खिलाऊं पिलाऊं, पालूं पोसूं, और मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि इसे कत्ल कर दो। खुदा की कसम, ये नहीं हो सकता। इस पर नौफल बिन अब्दुल मनाफ का पोता मुतम बिन अदी बोला, खुदा की कसम, ए अबू तालिब, तुम्हारी कौम ने इंसाफ की बात कही है और जो सूरत तुम्हें नागवार है इससे बचने की कोशिश की है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम इनकी किसी बात को कबूल नहीं करना चाहते। जवाब में अबू तालिब ने कहा, बख्ता, तुम लोगों ने मुझसे इंसाफ की बात नहीं की है, बल्कि तुम भी मेरे साथ छोड़कर मेरे मुखालिफ लोगों की मदद पर तुले बैठे हो। तो ठीक है, जो चाहो करो। सीरत के मौखज़ में पिछले दिनों गुफ्तगू के ज़माने की तयन नहीं मिलती, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में इनकी जो बातें थीं उनमें बहुत ज़्यादा जो था वो फ़र्क़ा पाया जाता था। वो इसके अगेंस्ट थे और हर तरह से कोशिश करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कत्ल कर दिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह, और इनको रास्ते से हटा दिया जाए।
ان کی گفتگو کرنے کے بعد ان کا جو ستم تھا وہ اور بھی بڑھ گیا اور اظہار ثانی کا سلسلہ پہلے سے زیادہ سخت تر ہو گیا۔ انہی دنوں میں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک اور تجویز ابھری، لیکن یہی تجویز، یہی سختیاں مکہ کے جان بازوں میں سے روزگار سرفروشوں یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بن گئیں۔ جو روح جفا کے سلسلے اور دراز کے ایک اور دو نمونے یہ ہیں کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا جو تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ میں والنجم اذا ہاوی وثم دانا فتدلی کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار ثانی کے ساتھ مسلط ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑا۔ اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ عتبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا اور دیکھتے ہی کہا ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ دیکھو شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عتبہ کو اپنے جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ ایک بار عتبہ ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا دونوں آنکھیں نکل آئیں گی۔ ابن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کی اس رائے پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیے گئے تھے، اور ان کو آپ بہت صبر کرتے، کوئی بد دعا نہ دیتے، لیکن جب وہ حد سے بھر جاتے اور جن کے بارے میں آپ کہتے ان کی پکڑ بھی ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو تھے وہ بالکل سنگ دل ہو چکے تھے اور نہیں ڈرتے تھے۔ قریش آپ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے باوجداد کی بدگوئی، ہمارے عقلوں کی تخفیف، ہمارے معبودوں کی تذلیل، یہ سب کرتا ہے، یہ کہنا شروع کر دیتے۔ اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور مشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، جب وہ سجدہ کرے گا تو اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ یہ قریش کے سرداران کہتے تھے۔ اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو بھی یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، میں ایسا ہی کروں گا۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فق تھا، اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے، وہ مشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ یہ تو قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ بخدا میں نے کبھی ایسا اونٹ نہیں دیکھا جس کی کھوپڑی ایسی ہو اور گردن اور دانت دیکھتے ہی خوف زدہ ہو جاؤں، اور وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھر پکڑتے۔ جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلق تھا تو ان کے دلوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر آتا تھا۔ چاچا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے ابن اسحاق نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرکین حتیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے کہ اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں، در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کچھ کہہ کر طعنہ زنی کی،
جس کا اثر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ کا گزر ہوا تو مشرکین نے پھر اسی طرح کی لعن طعن کی، میں نے اس کا بھی اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بارہ گزرتے تو مشرکین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کی۔ اب کی بار آپ ٹھہر گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا، ان پر سکتہ طاری ہو گیا، گویا ہر آدمی نے سر پر چڑیا ہے، یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر سے بہتر لفظ جو پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلبگار رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو القاسم واپس جائیے۔ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نادان نہ تھے۔ دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے۔ دیکھتے ہی سب یکجان ہو کر ایک آدمی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے گلے کے پاس سے آپ کی چادر پکڑ لی اور بل دینے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ میں لگ گئے، وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پلٹ گئے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا، اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام، مکہ کی فضا ظلم و جور کے ان سیاہ بادلوں سے گمبھیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور ایک راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 690 کے اخیر کا ہے اور اغلب یہ ہے کہ ماہ ذی الحج میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس نے ایسی چوٹ آئی کہ خون نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ کی ایک لونڈی کو کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کمان حمائل کے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی ہے۔ حضرت حمزہ غصے سے برک اٹھے، یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے گئے اور کہا کہ جیسے ہی سامنا ہوگا ابو جہل کا میں ان کی مرمت کر دوں گا۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے کہ تم نے ایک خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر اس پہ بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔